اے ہوئی نا دیکھو نا گلاب تے جامن دو ہاں چیزاں جی کٹھیاں نے ایک چیز ہوندی ہے پھول تے ایک ہوندا ہے پھل گلاب جامن وچ پھول تے پھل نو کٹھا کر دتا گیا تے دوواں نو پھڑ کے شیرے چ پاتا ہاں جی کیا بات شیرے تو بغیر ہے اتنے کھوپرا لگا ہے آ ہا ہا اچھا اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے جی کیا کیا کڈی خوبصورت گل تسی کردے ہو پے ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਜਵਾਬ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ جی ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਬ ਕੇ جا ਲਾਹ ਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ جا ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ جا ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ جا ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ جا ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਲਾਹਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਾਏ جا ਜੇ ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਛੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈਣਾ ਹੈ جا ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੁੜਤਾ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲमान किस तरह हो सकना है कैसा यकीन दवाया गया इसमें मैं अपना जाती तजर्बा भी आपके साथ جی मैं جی आपको بتائیں कर جی करना चाह रहा हूँ جی अब मैं उम्रा करने गया हूँ अपने आप को मुसलमान रिकॉग्नाइज करके गया हूँ और اچھا جی अपने یہ جو तहजीब آپ की عمرہ کرنے گئے اور اپنے آپ کو ریکگنائز کرا کے اس کا کیا پروسیجر تھا کاغذوں میں کسی جگہ آپ نے ریکگنائز کیا یا اپنے دل کو یہ بتایا اپنے آپ کو بتایا کہ آپ مسلمان ہیں یا کسی اور بندے کو بتایا کہ میں مسلمان ہوں اس سے کیا نہیں اللہ اور اللہ کی رسول کی عدالت میں جب مسلمان لکھا اچھا ہے آپ تو جانے اس سے کی پہلے ضرورت اللہ ہے اور اللہ کے رسول کی عدالت میں گئے اور وہاں بتایا کہ میں مسلمان ہوں اچھا اور حسینی مانگا صاحب اب ایک سچویشن تو یہ ہے اور یہ سچویشن کئی بار میرے ساتھ پیش آ چکی ہے ٹھیک میرے ہے پروفیشن کی وجہ سے ٹھیک ہے کہ بعض اوقات جب عیسائی یہودی یا بہت سارے غیر مذاہب کے لوگ بیٹھتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے وہ جی جب ویسی تعارف پوچھتے ہیں تو بعض اوقات ان سے تعارف کرایا جاتا ہے کہ جی آئی ایم اے مسلم ٹھیک تو ہے وہ بڑی بعض اوقات پتہ نہیں کیا ایسی کیا ہے کہ وہ یہ میں آپ کو حقیقتاً وہ فوراً ہی کہتے ہیں ہوں طالبان ٹیررسٹ ہوں اٹس ویری ڈینجرس ٹھیک ہے جب میں اپنے آپ کو احمدیہ مسلم کہتا ہوں نا تو ان کے چہروں پہ کھلکھلا جاتے ہیں ویری بالکل ٹرو مسلم ویری نائس پیپل ویری جی پیسفل پیپل تو یہ فرق اب ہمیں دیکھنا پڑے گا نا دور حاضر کے جدید تقاضوں کو بھی پورا کر کے اب میں اس کو مسلم کہہ کے اس کے سامنے اس کے ذہن میں جو ایک مسلم کا تصور بنا ہوا ہے جو بدقسمتی سے بہت زیادہ لوگوں نے اس کے ساتھ تمسخر اور مذاق کا باعث بنا دیا ہے جب میں نے اس کی شناخت اپنی اسپیشل واضح کی مسلم کے ساتھ جب میں نے احمدیہ مسلم لگایا تو اس کی بانچیں کھل گئیں اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا گلابی ہو گیا اور وہ سینے سے لگانے کو ترستا رہا کہ یو آر دا ٹرو مسلم یہ بھی تو چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے نا حسینی نہیں یہ صاحب اب بات میں آپ نے بڑی ٹیررسٹ کا بہت کمال کی بات آپ نے بتائی ہے کہ ہمیں مسلمان ہونے کے لیے غیر مسلموں سے پوچھنا ہے کہ ہم کیا نام رکھیں آپ کو کیا پسند آئے گا اور ہم صرف مسلمان کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے وہ کہتے ہیں صرف نہیں کہہ سکتے آپ یہ ایڈ کریں تو جس سے غیر مسلم خوش ہوں ہمیں وہ کرنا ہے قرآن شریف کی کیا بات ہے اگر قرآن شریف کہتا ہے کہ تمہارا نام میں نے مسلمان رکھا ہے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی بلکہ غیر مسلموں کو خوش کر کے جو نام وہ پسند کرتے ہیں تو ان کے ساتھ آخر بیٹھنا ٹوٹنا ہے صحیح بات آپ کی جی ان کو قرآن شریف والا نام پسند نہیں اس لیے ہمیں بھی اس میں ترمیم کر لینی چاہیے بہرحال حسین صاحب میں تھوڑا سا ہوں کہ عام طور پہ آپ کے اور میرے ذہن میں بڑی ہم آہنگی پائی گئی ہے لیکن پتہ نہیں آج شاید کوئی برا دن ہے ہم دونوں کے درمیان کوئی ایسی کوئی نہیں ستارے ابھی بھی ہم آہنگی ہی ہے میں بھی وہی بات کہہ رہا ہوں آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں صرف تھوڑا سا فرق کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے جو نام رکھا ہے آپ بھی میرا خیال ہے اس کی مخالفت نہیں کریں گے آپ بھی یہی کہیں گے کہ جو اللہ نے نام رکھا ہے وہی سفیشینٹ ہے کیا خیال ہے
हुसैनी साहब बात ये है, कंडीशन टू कंडीशन वेरी करती है पोजीशन ना। हर जगह इंसान को कई जगह सर दर्द की जगह कैंसर का इलाज नहीं किया जाता, या कैंसर की जगह कैंसर के इलाज में, तो ये सिर्फ कंडीशन टू कंडीशन वेरी करने की मैं बात कर रहा था। तो नाम मैंने रखने की बात है, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए और फिर उनका इम्तिहान भी लिया और कहा कि बताओ जो नाम बताए थे वो याद हुए कि नहीं हुए। उन्होंने अच्छा सही हुसैन साहब, जितना मेरे पास अल्फाज थे वो मैं सारे आपके सामने रख चुका हूँ। अब मजीद अल्फाज का एक जखीरा इकट्ठा करके फिर दोबारा हाजिरी देता हूँ। ठीक है, ठीक, जैसे आप मुनासिब समझे वही ठीक है। बात बड़ी अच्छी बात है। बात तो बड़ी सिंपल सी है कि हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ताबी रहना है ना, उसके सिवा तो बेचारा नहीं। जी वड़ाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हुसैनी साहब कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं क्या कीड़ी दे कार नरैन आया ते साडे ते भाग जाग उठे ने ते तुसा फेरा पाया है हैं। ਅਸੀਂ Thank you, ਤਰਸਦੇ sir, ਰਹਿੰਦੇ thank ਆ you. ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤੇ ਆਵਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਸਰ ਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਈਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮ ਹੰਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਹੰਗੀ ਹੀ ਹੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮ ਹੰਗੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੰਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁੰਗੀ ਹੈ। दूसरा सुहेल नासर साहब को मैं सवाल पूछन लगा सा कि सुहेल नासर साहब उमरे ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰਾ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਮਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਫ ਸਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਫਲਾਂ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਹੁਕੂਮਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ जिन्हों का वीजा लैके उमरा किया ने। सुहेल नासर साहब आपने उन्हें बताया है कि मैं अहमदी मुस्लिम हूँ, यानी कहीं आप झूठ पे तो नहीं उमरा कर रहे? मुझे आपसे तवक्को नहीं है, क्योंकि देखिए आप अहमदी मुस्लिम हैं और जैसे आपने कहा कि अंग्रेज भी आपको पहचानते हैं, अमन पसंद हैं, सच परस्त हैं, झूठ बिल्कुल नहीं बोलते, अच्छा आला किरदार है माशाल्लाह। तो आपने कहीं सऊदी अरब की गवर्नमेंट से कोई झूठ तो नहीं बोला कि भाई आप उन्हें तो आपने बताया होगा कि मैं अहमदी मुस्लिम हूँ और सीना ठोक के अहमदी मुस्लिम हूँ? ये प्लीज थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। अगर वहाँ उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा होता तो मैं लाजमी अपने आप को अहमदी मुस्लिम ही बताता, लेकिन वहाँ जब मैं गया हूँ तो वहाँ सिर्फ एक ही लाइन बनी थी, एक ही काउंटर था मुसलमान का ना। तो अगर वहाँ बरेलवियत का काउंटर बना होता, देवबंदियत का या अहमदी मुसलमानों का, तो मैं अपने काउंटर पे लाजमी अपनी रजिस्ट्रेशन कराता। लेकिन जो उनका रूल एंड रेगुलेशन था तो उस हवाले से मैं उसको फॉलो करके अपने इस सुन्नत को मैं अदा कर पाया और अपने पाक नबी से। लेकिन हमने तो आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछा, आप हमें तो सीना ठोक ठोक के बताए जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात, अब पाकिस्तानी लॉ जो है ना वो सऊदी अरब में नहीं चलता। सऊदी अरब वहाँ पे अहमदियों को मुसलमान ही कहा जाता है, ये तो लॉ पाकिस्तान में ना। जिस अच्छा अफजल वराय साहब, आप वैसे मैं बड़ा कदर करता हूँ, आप अपने आप को आलिम भी नहीं कहते, आप डिबेटर भी नहीं कहते, लेकिन फतवे आप आलिमों और डिबेटरों से कई गुना बढ़कर भी आप लगा देते हैं। तो ये पतनी हैरान कुन मामलात है। इस मामले में आपको अपने वो मैं अंधा नहीं हूं ना और ना गूंगा बहरा हूं, जो देखता हूं उसके ऊपर अपनी ओपिनियन रख। जैसे अभी मैं इस ब्रॉड पे आया था, सिर्फ 40 सेकंड मैंने इस ब्रॉड के विटनेस किए हैं जब सारे पैनल को हुसैनी साहब ने ड्रॉप किया। और एक आपके जो अहमदी भाई हैं फिर हमें कहते हैं कि शातम शातम तुम लोग क्यों करते हो। आपके जो अहमदी भाई हैं, बात कोई और हो रही थी और वो मिसाल दे रहे थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो दूसरे अंबिया आए उनको क्या कहते थे, वो एक गंदी गाली है। अब आप सुहेल नासर साहब आप ये बताएं कि आप किसी नबी को खातमुन नबीयीन भी माने और उनके मुतल्लक आप अब अंग्रेजी का सहारा, लेकिन इन इंडोज कहते हैं एक लफ्ज़ को कि हीले बहाने से साफ बात को छुपा के लेकिन वाज़े तौर पे दूसरे को समझ भी आए। गाली वो जो मोहम्मद अली नाम की आईडी है, वो पहले एक और आईडी उनकी होती थी बाबा जानी है, इस तरह करके आवाज़ मुझे आई है और मैं उनको बड़ा डिसेंट इंसान वैसे समझता था, बड़े अच्छी नफीस गुफ्तगू करते थे, पता नहीं। लेकिन उन्होंने बहाना बना के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे गए आप सबके सामने। तो जब हम कहेंगे कि गालीबाज जो है वो शातम है और वो जालिम है
اور وہ غیر انسانیت کا کوئی فعل نہیں ہے ایسے. دیکھیں سہیل ناصر صاحب، میں بھی تو آپ سے گفتگو کرتا ہوں، کبھی گالی دی ہے آپ کے کابرین کو، آپ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو. یار وی کین ہیو اے ڈسکشن رائٹ. تو یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ حسینی صاحب میں نے تو یقین کریں پچھلے اپریل سے لے کے یہ فنامنن دیکھا، میں تو زندگی میں اس سے فیملیئر بھی نہیں تھا کہ آپ کسی کو خاتم النبیین بھی مانیں اور بہانہ بنا کے آپ گالی بھی ان کو دے رہے ہیں. جب آپ نے پینل کریش کیا ہے، ظاہر آپ نے اسی وجہ سے کیا کہ گالی گلوچ شروع ہوئی تھی یہاں پہ. تو حسینی صاحب یہ کیا رویہ ہے؟ آپ کو سمجھ آتی ہے؟ یقین کریں میں تو بڑی تکلیف سے یہ سوال. ہم تو ایک بڑے سمپل ایشو کو لے کے چل رہے ہیں. پہلے تھوڑی کمپاؤنڈ باتیں تھی، میں نے اسے سمپلیفائی کیا کہ جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ہم اسے مسلمان مان لیتے ہیں. ہم اس سے بہت زیادہ انٹیروگیشن نہیں کرتے، نہ وقت ہوتا ہے. اگر کہیں ذکر ہوا ہے، جیسے انہوں نے کہا آپ کسی جگہ جاتے ہیں ملتے ہیں، ذکر آ جاتا ہے مسلمان ہے تو مسلمان ہی سمجھ لیتے ہیں. اب بحث یہ ہو رہی تھی کہ صرف مسلمان نہ کہو بلکہ اس کے ساتھ سابقہ لا کا لگاؤ. تو اور ہمیں کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ ہمیں تمہیں اسے ان کو تک کا لفظ تو ہے ہی کوئی نہیں. لوگ ہیں، انسان ہیں، ان میں سے کچھ لوگ اپنا تعارف موقع پڑنے پر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو وہ مسلمان ہیں، دیٹس اٹ. اور کچھ لوگ نہیں کہتے ہم مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، تو وہی ہیں جو وہ ہیں. یہ ہے ایک سمپل وے سمجھنے کا. اب آپ نے آ کے بڑا اچھا اسے کلیریفائی کرایا ہے کہ یہ اسی کی مثال دے رہے تھے عمرے پہ جانے کی. عمرے پہ جانے نے بھی واضح کر دیا کہ وہاں جاتے ہوئے انسان کیا کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. وہاں جا کے یہ ثابت نہیں کرتا کاؤنٹر پہ کہ میں صرف مسلمان مجھے نہ سمجھنا بلکہ احمدی مسلمان سمجھنا. یہ اس کے کہنا بھی غیر ضروری ہے، اور جن کو بتائیں گے وہ بھی اسے غیر ضروری قرار دیں گے کہ یہ فالتو باتوں میں ہمیں کہاں الجھا رہے ہو. اور قرآن کریم نے اس قسم کی کوئی اصطلاح متعارف نہیں کرائی، نہ احمدی کے لفظ کے ساتھ نہ کسی اور لفظ کے ساتھ، کہ مسلمان کے ساتھ اس بات کو سابقے یا لاقے کے طور پر ایڈ کیا جائے. وہاں پہ صرف یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لفظ کو ماڈل بنا کے اس کو ڈیفائن کیا ہے، یہی نام دیا ہے اپنے ماننے والوں کو. تو اس پہ تسلی ہو جائے، جو رسول اللہ کا ماننے والا ہے اس کی اس بات پہ تسلی ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے میں مسلم کا مطلب ہے میرا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ فوراً کنیکٹ کر دیتا ہے. اچھا حسینی صاحب، اس میں ایک بات بڑی قابل غور ہے جو میری کم عقل ذہن میں اچانک آ گئی ہے جی کہ یہ بھی تو انتہا سے زیادہ بیوقوفی ہے نا کہ پاکستان میں ایک لا کو اٹھا کے اس لا کو پوری دنیا پہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کو بڑے فخری انداز میں کہ پاکستان میں، مطلب اس پاکستان کے لا کی پوری دنیا میں جس قدر وقت ہے اس کی بھی حیثیت، بہرحال اس پہ مجھے روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی تو انتہا سے زیادہ کم عقلی اور بیوقوفی ہے نا کہ پاکستان نے تو پاکستان کی گورنمنٹ جب کوئی قانون بناتی ہے یا کسی جگہ کی بھی کوئی گورنمنٹ بناتی ہے تو اسے کمنس کرتی ہے کہ یہ رات 12:01 پہ قابل عمل ہوگا اور فلاں 8 تاریخ سے ہوگا اور اس کی حدود یہ ہیں، وہاں تک یہ نافذ العمل رہے گا. اس کو ختم کرنے کے لیے فلاں سیکشن ہے، وہ اس قانون کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس قانون کے اندر بیان کردہ الفاظ کا یہ مطلب ہوگا. تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پاکستان قانون بنائے برازیل کے لیے یا فلسطین کے لیے. پاکستان اپنے لیے قانون، ہر ملک پاکستان کا نام آپ نے لیا ہے، ہر ملک جو قانون بناتا ہے وہ اپنے ملک کے لیے ہوتے ہیں، وہ ساری دنیا کے لیے نہیں ہوتے. وہ اس وقت ہوں گے جب کوئی ملک ساری دنیا کے ملکوں کو فتح کر لے گا تو پھر وہ ساری زمین کے لیے قانون بنائے گا، لیکن فی الوقت یہ ممکن نہیں. فی الوقت اتنا ہی ہے کہ جو ملکی حدود ہیں وہ قانون اس کے بعد سیز ٹو ایگزسٹ کر جاتا ہے جو ہی اس پانی سے باہر یا اس فضا سے باہر آپ نکلتے ہیں، اور کوئی اسے نافذ نہیں کر سکتا کسی اور جگہ. پتہ نہیں آپ کو کیوں ایسے محسوس ہوا ہے؟ نہیں تو حسینی صاحب پھر یہ مطلب اس چیز کا پھر مجھے نہیں سمجھ آتا کیوں ڈنڈورا اتنا زیادہ، کیوں اس پہ بینڈ باجے بنائے جاتے ہیں. ایک قدم اگر پاکستان کی سرحد کے اندر ہے
तो जी काफिर है, वही सरहद अगर वो कदम बाहर निकलता है तो जी मुसलमान आ जाते हैं। तो ऐसे ही होना, इसकी भी ऐसे ही गौर- होना चाहिए ना, ये ऐसे ही ऐसा होना है ना, चाहिए। मैं इसलिए तो बता रहा हूँ आपको। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अभी तो यही बात मैंने अर्ज की है कि जो कानून जिस जोग्राफिये के अंदर बनता है, जिस ज़माने के अंदर बनता है, वो उस ज़माने टाइम एंड स्पेस के अंदर रहता है। ना टाइम को क्रॉस कर सकता है पीछे की तरफ, और ना एरिया को क्रॉस कर सकता है उसकी हदूद के बाहर। लिमिटेशंस होती हैं उसकी। सैनी साहब, मतलब हासिल कलाम ये हासिल हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ हंसी मजाक ही है और अपने ऊपर हंसाने का एक बहाना है कि जी हमने अहमदी मुसलमानों को काफिर करार दे दिया। मतलब वो एक छोटे से दायरे के अंदर अगर कोई उस पर कोई पाबंदी या सख्ती आ अभी गई है, तक तो हम ये नहीं समझ सके कि अहमदी मुसलमान से क्या मुराद है। क्या कुरान शरीफ में अहमदी मुसलमान का कोई जिक्र है? यही तो तलाश कर रहे हैं हम कि अगर अहमदी मुसलमान एग्जिस्ट करता है, कुरान के साथ तल्लुक़ है अहमदी मुसलमान का। कुरान करीम शरीयत की किताब है, उस शरीयत में अहमदी मुसलमान का है जिक्र? कोई मुसलमान का तो जिक्र है। सैनी साहब ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ जी। ਐਸਾ ਆਲਾ ਇਜਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦਿਲ ਚੀਰ ਕੇ ਦਿਖਾਣ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਲਾ ਇਜਾਦ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ- ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਲਾ ਇਜਾਦ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿਲ ਰਿਹਾ ਦਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਅਗਰ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਵੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕੌਣ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਵੇ? ਉਹ ਕਹੇ ਖਾਏ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ, ਵਕਤ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੰਘਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਸਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਇਦ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ 'ਚ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਲੈਣਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣਾ। ਸਲਾਮ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕਹੋ। ਉਹਦੇ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਵਾਂ। ਕਿਆ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਵੀ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿਓ? ਜੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਨਸ ਇਜ਼ ਅਪਨ ਯੂ। ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਖਲਾਕੀ ਔਰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਸੱਚੇ ਖਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਫ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਰਫ, ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਵਾਈ ਨਾਟ? ਗੱਲ ਤੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਖਲਾਕੀ ਪੈਟਰਨ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾਲ ਕਤਨ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਿਰਕਾ ਵਰਾਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਹਕੀਕਤਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਸ਼ੋਟਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਖਰਚਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਆईने ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ क्या ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੱਕ ਸੱਚੇ और खरे इंसान ਦੀ हो सकती है? आपको लगता है बात समेटी नहीं जाती? थोड़ा सा मतलब ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਹੈਵ ਐਵਰੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਗਾਡ ਗਿਵਨ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚਲੋ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਰ ਖੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਖਾਂਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਇਨਾਮ ਵਿਰਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਇਨਾਮ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ। अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब, वेल डन, आज तो मजा आ गया। ਇਹ ਹੈ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ, वेरी गुड। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ 5-10 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬਲੱਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਵੈਸ ਅਹਿਮਦ ਅਹਿਮਦੀ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 35-40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। मेरा की ख्याल है अफजल साहब? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਝੂਠ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਆ ਤਾਰੁਫ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਜੇ। ਸਾਹਿਬ ਅਫਜ਼ਲ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਨੀਡ ਮੋਰ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਯੂ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੇਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਟ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਬਣ ਜੇ। ਬਸ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਟਿਆ ਕਰੇ, ਵਕਤ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਬੜਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦੇ ਮੱਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੂਟ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੋਏ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਕਾ ਦੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਧੋਣ ਹੀ ਲਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਸਾਊਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਪਰ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉੱਥੇ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜਾਏ ਦੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐਸੀ ਕਤਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੱਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਲ ਐਲਾਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ये हीरा बात है साहब, कोई हाथ नहीं ला सकता। मजा आ गया, हाथ ला के देखो। बिल्कुल। ये इस तरह के हमारे आप दोस्त हूँ तो हमें मतलब क्या जरूरत ही नहीं है किसी को। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हम अफजल साहब को कॉल कर, मेरे को नंबर है। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 295 ਸੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 295 ਸੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਹਿਮ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਕਫ ਹੈਗੇ ਨੇ। थैंक यू अफजल साहब, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। आप इस तरह अपना काम जारी रखें, शुक्रिया। मैं आपको देख के ऊपर आया था सलाम लेने के लिए, तो इंशाल्लाह।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਵਜੂਹਾਤ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ चलो बड़ा अल्लाह मियां जी। फ्री स्पीच के ये दाई हैं। सिर्फ ये है कि बात जो है ना वक्त पे ख़त्म कर लिया करें, इनसे लगता है कि समटाइम्स मिट ही नहीं जाती बात बहुत लंबी करते हैं। मैं भी बड़ा तंग हाँ। नहीं इस गल दे विचों मैं भी बड़ा तंग हाँ। तुसी करो वो हर बंदे की अपनी अपनी आदत होती है, बस उसको थोड़ी सी तवज्जो दिला दी जाए कि थोड़ी मुख्तसर रखें तो वो फिर वो कर लेता है। लेकिन ऐसी बात नहीं, ये हर एक की अपनी अपनी एक बोलने का स्टाइल होता है, इसको उस नज़र से देखा करें। अगर आप उनको कहेंगे कि यार साहब अपनी बात को थोड़ा मुख्तसर कर दें तो वो फिर बंदे के ज़हन में आ जाता है कि यार अच्छा मैंने वो उस चीज़ पे भी तवज्जो देनी। बेशक जी। माशाअल्लाह। मैं अगे सैनी साहब ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਫਰੈਸ਼ ਠੰਡੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਵਾਂ, ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੜੇ ਦੂਰ ਜੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਕਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ जी। शाह साहब की फरमाते हो? ध्यान का सुन रहे हैं। राइट साहब ने एक बड़ा अच्छा और वैलिड पॉइंट रखे है कि तुसी एक मजहबी फरीजे वास्ते जा रहे हो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ अगर ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਧੋਖਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਬ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਸੂਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। अगर हालात थोड़े ठीक ने थोड़े मुआफिक ने तो करो जाके, जे नहीं अगर मुआफिक तो वो वास्ते मेरा ख्याल है गुंजाइश अल्लाह ताला ने खुद दी है कि अगर सफरी सहूलत है, कोई रस्ते च रुकावट नहीं, कोई परेशानी नहीं तो जरूर जाओ, तो जे रुकावट है तो घर बह जाओ, अल्लाह इंशाअल्लाह जाओ कबूल मंजूर करना या तुम करना चाह रहे हो तो थोड़ी ख्वाहिश है तो वो गलत बयानी शामिल करके तो उत्थे पहुंचना एक मेरा ख्याल मुनासिब गल जी बड़ा साहब ने निशानदेही की है, ये ठीक गल नहीं शायद। असल गल ये हो रही कि जेड़ा अल्लाह ताला ने नाम दिता है वो सफिशेंट है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਜ਼ਾਫੀ ਮੁਰਕਬ ਇਜ਼ਾਫੀ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰੋ। मैं माफी चाहना, मैं कलामी करने लगा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह दा हुक्म है ना, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਈ ਏ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਫਰਾਨੇ ਨਿਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਮਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਤਾ In ਨਹੀਂ 2 miles, use the right ਕਿਉਂਕਿ lane ਮੈਂ to take ਸਮਝਣਾ exit ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ 64A, ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਨਾਂ 579 ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह جی وعلیکم السلام جو اللہ تعالیٰ نے پسند کرتا ہے وہی ٹھیک ہے یا حسینی انکل ہاں جی حسینی انکل کیا حال ہے ٹھیک ہو جی ٹھیک ہے الحمدللہ حسینی انکل میں نے ذرا ایک سوال آپ سے کرنا تھا یا کوئی بھی مجھے جواب دے دے یہ ہمارے سرکاری مسلمان بھائی ایک آیت پیش کرتے ہیں قرآن کی جس میں یہ ذکر ہے کہ صدیقی شہادت اور نبوت یہ سب اس کا ذکر ہے کہ یہ مسلمانوں کو ملے گا یہ رتبہ مسلمانوں کو ملے گا یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ملے گا تو حسینی انکل مجھے یہ بتا سکتے ہیں اگر یہ رتبہ جنت میں ملے گا تو جنت میں نبوت کی کیا ضرورت ہے نبوت کی تو دنیا میں ضرورت ہوتی ہے نا نبی تو اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں امت کی تو نبوت کی ضرورت دنیا میں ہوتی ہے لیکن ہمارے سرکاری مسلمان بھائی کہتے ہیں یہ سارے رتبے جنت میں ملیں گے نبی کی رفاقت ہوگی اور یہ شہادہ نبوت اور یہ صدیقیت یہ سب جنت کے معاملات ہیں تو کوئی یہ بتا سکتا ہے علامہ صاحب بتا دیں یا وڑائی صاحب یا کوئی بھی ذی شعور آدمی مجھے بتا دے کہ یہ اگر نبوت جنت میں ملنی ہے تو دنیا میں نبوت کا کام ہوتا ہے جنت میں کام ہوتا ہے جزاک اللہ احسن الجزا بات یہ ہے کہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایسا کہ یہ وہاں انعامات ملیں گے وہ یہ نہیں کہتے یہ آپ کو غلطی لگی ہے وہ نہیں کہتے یہ کی آن دینے پھر کی آن دینے میں نے دسو وہ کہتے ہیں جو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا یہ ہے لکھیا ہے دوسری سمجھا دو میں تو بڑا سمپل ہے کہ میں یوتی اللہ و رسولہ فاولائکا یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں یہ لوگ ایک گروپ ہے مالذینہ ان کا ایک اور گروپ ہے اس سے ان کی ملاقات کرائی جائے گی ان کے ساتھ میت ہوگی جیسا کہ ماں فیملی بلاتے ہیں نا کسی کو کہ ہماری شادی پہ آئیں بمے فیملی جی اپنی ساری فیملی لے کے اسی طرح یہی ماں کا لفظ ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کن کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم جن پر اللہ تعالیٰ پہلے ہی انعام کہاں ہوں گے مطلب کہاں ہوں گے جنت میں یا دنیا میں کسی پتہ نہیں کہاں ہوں گے جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ایسا کرے گا کب کرے گا کیسے کرے گا ہمیں نہیں پتہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی ملاقات ان سے کرائی جائے ہمارے سرکاری مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ سب کچھ جنت میں ملے گا میں یہ پھر وہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں نہیں لکھا ہوا یہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان اطاعت کرنے والے لوگوں کے یہ تو جو آپ کے یہ تو اپنے دوستوں کو سمجھائیں نا یہ بات تو اپنے دوستوں کو سمجھائیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب جنت میں ملیں گے رتبے یہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ دوست اور جو دوست نہیں ہیں وہ سارے ہی سن رہے ہیں اگر کسی کو اختلاف ہوگا تو بتا دے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ سن لیں اللہ تعالیٰ یہ لوگ کہتے ہیں یہ رتبے جنت میں ملیں گے میرے حساب سے جنت میں نبوت کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے یہ تو دنیا میں کام ہوتا ہے نبوت کا اگر نبوت یہ سارے رتبے جنت میں ملیں گے تو دنیا میں کام ہوتا ہے نا ان چیزوں کا جنت میں تھوڑی کام بتا دیا کہ وہ یہ نہیں کہتے اور نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے اس میں صرف اتنا وعدہ ہے تو آپ پھر سارے سرکاری مسلمانوں کے آپ ترجمان بن گئے پھر حسینی انکل ایسا کہہ رہے ہیں آپ میں تو صرف قرآن شریف کی آیت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں میں کسی کا ترجمان نہیں ہوں آیت پڑھیں اور ان کی تفسیر مجھے بتائیں آیت پڑھیں ترجمہ اور تفسیر مجھے بتائیں ابھی تو کر کے بتائیے آپ کو پھر آپ اس وقت چونکہ مصروف ہو جاتے ہیں نا شروع کریں بسم اللہ کریں ایک مرتبہ اور بسم اللہ کریں آپ پڑھ سکتے ہیں یہ آیت نہیں میں ٹریول کر رہا ہوں آپ بسم اللہ کریں پڑھیں اور بتائیں مجھے ترجمہ بتائیں کہ تفسیر بتائیں اگر آدمی ٹریول کر رہا ہو تو پھر آیت نہیں پڑھ سکتا ٹریول کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتا ہے نا سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں ٹریول کرتے ہوئے کہ نہیں پڑھ لیں یا نہیں پڑھ لیں یہ مجھے بتائیں آپ ریڈ کریں نا وہ آیت پڑھیں قرآن کی اور ترجمہ پڑھیں اور کیونکہ آپ ترجمان بن رہے ہیں نا پورے سرکاری مسلمانوں کے ترجمان آپ بن رہے ہیں تو آپ پڑھ کے بتائیں مجھے اب یہ فالتو باتیں نا میں نے نہیں کہا کہ میں مجھے آپ نے پوچھا تو میں نے جو مجھے پتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا اتنی بات ہے آپ کسی اور سے پوچھ لیں ٹھیک ہے جی یہ جواب لے کر دے دیں کسی سے ایک منٹ صبر کر لو میں عرض کرتا شاید حسینی صاحب کی گل تو نہیں سمجھ آئی پہلی تو گل یہ وے کہ ہوں کوئی 2 گھنٹے ہو گئے اسی گل تے گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ سرکاری مسلمان تے احمدی مسلمان یہ نہ قرآن کتے لکھے ہے تے نہ حدیث
ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਫालतू ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ये अगर सरकारी मुसलमान नहीं है, शाह साहब अगर ये सरकारी मुसलमान नहीं है तो इनको किसने हक दिया हमारे को सरकारी काफिर कहने का? ਉਹ ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ नहीं शाह साहब सुन लें अगर ये सरकारी मुसलमान नहीं है, अगर ये सरकारी मुसलमान नहीं है तो इनको किसने हक दिया था हमें सरकारी काफिर करार दिया इन्होंने हमें? हाँ, किस हक से ये दिया? अच्छी बात जब ये है। सरकारी मुसलमान नहीं है तो काफिर क्यों करार दिया हमें? ये बड़ी अच्छी बात की आपने। अभी अगर ये सरकारी मुसलमान नहीं है, अगर ये सरकारी मुसलमान नहीं है तो इनको किसने हक दिया था हमें कुफर का फतवा लगाने का हम पर? ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਸਕਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਡਿਸਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ? ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਈਏ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब होण, अहमद रज़ा बरेलवी साहब होण, कासिम ननूतवी साहब होण, जमात ते मिर्जा साहब दे जमाने दे बंदे सब एक दूसरे को काफिर का फतवा दे चुके हैं। ये सब एक दूसरे को कुफर का फतवा दे चुके हैं। शाह साहब ब्रेक ला ले मियां, ब्रेक ला ले, ब्रेक ला ले भाई। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ੂਲ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾਤ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ੂਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ 1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਜਮਾਤ ਹੋਏਗੀ। नहीं किया यहाँ पे शाह साहब, जमात का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। मैं तो मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, पर भाई मैं तो मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, जमात का तो मैंने बात नहीं किया। रहील बात सुन ले प्यारे, बात सुन ले। आपने जो आयत मुबारक हुसैनी साहब पूछी है, दो बातें उसमें ज़हन में रख लें कि इसका शान नज़ूल क्या है। जो रसूल अल्लाह के एक सहाबी हैं हज़रत सौबान, उन्होंने तकलीफ का इजहार किया है कि या रसूल अल्लाह आपसे यहाँ मुलाकात होती है, मुलाकात ना हो तो मैं परेशान हो जाता हूँ। उनका चेहरा जर्द था तो रसूल ने पूछा कि क्या आप बीमार हैं? उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह मैं बीमार नहीं हूँ, आपका अगर दीदार ना हो तो मुझे बड़ी तकलीफ की सूरत हाल बन जाती है, और आखिरत में आप अंबिया तो ऊपर होंगे कहीं ऊपर वाले मनसबों पे, और हम जो आपके मानने वाले हैं वो जाहिर बात है कि थोड़ा नीचे होंगे, तो आपसे पता नहीं मुलाकात होगी कि नहीं होगी। तो ये है इस आयत मुबारक का शान नज़ूल। दूसरी बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो शाह साहब शाह साहब सुन लें शाह साहब सुन लें, आप पूरी बात तो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। वो प्यारे बात तो इन सब रुतबों का, ये सारे रुतबों का जन्नत में क्या ताल्लुक? जन्नत में तो हमें ऑलरेडी सब कुछ मिल रहा होगा। इन सब चीजों की तो दुनिया में तलब होती है, दुनिया में तलब होती है ना इन चीजों की, तो जन्नत में तो ऑलरेडी हमें सब कुछ मिल रहा होगा। ओ प्यारे बात तो सुन लो, बात तो सुन लो, सिर्फ बात समझ लो। दूसरी बात है कि ये जो सूरत है ना जिसमें आयत है, उस सूरत का नाम है निसा, खवातीन के लिए सूरत है, ठीक है, और खवातीन नबी नहीं बन सकती। तो अगर ये दोनों चीज आपने बातें ध्यान में रखनी है कि सूरत निसा है जिसके अंदर ये आयत मुबारक है, औरतों के मुतल्लक सूरत है, और दूसरा है कि एक सहाबी रसूल हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इजहार कर रहे हैं कि जब हम वफात पा जाएंगे और आप जो अंबिया है वो आला दर्जों में होंगे और हम जो है वो अदना दर्जों में होंगे, तो आपका हमें दीदार ना हो पाएगा। तो ये बात है मेरे प्यारे, दो बातें आपने समझ लेनी है, मैंने आपको समझा दी है कि औरतें रसूल नबी नहीं बन सकती, उनके नाम की सूरत है जिसमें यह आयत है। और दूसरा मसला मैंने आपको समझा दिया बड़े प्यार से कि एक सहाबी रसूल है, उनकी ये शाह साहब ये तो आप अपना फहम बयान कर रहे हैं ना, ये तो अपना फहम बयान कर रहे हैं। मुझे कुरान से साबित करें जहां पर ये लिखा होगी ये सब जन्नत में मिलेगा, क्योंकि मुसलमान भाइयों का तो ये अकीदा है ना ये सब कुछ सारे रुतबे जन्नत में मिलेंगे। और जन्नत में बेटा जन्नत में इन चीजों की क्या जरूरत है? इन चीजों की तलब तो दुनिया में होती है। सुन तो लो ना प्यारे, सुन लो बात। अंबिया जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खत्म होगी नबूवत, तो आप अब किसी नबी का यहाँ दुनिया में साथी हो नहीं सकते। नबूवत खत्म हो गई है तो इसलिए क्या लेने आ रहे हैं? अगर नबूवत खत्म हो चुकी है, अगर नबूवत खत्म हो चुकी है तो इसलिए क्या लेने आ रहे हैं क़यामत? मुझे ये बता दो, मेरी बात तो समझ लो कि जो अंबिया का साथ होना है वो अब जन्नत में ही है। यहाँ तो अब नबी नहीं, आप कोई अंधारा आ रहा, रसूल अल्लाह नबी आखिरी खत्म हो गया मसला। तो अब जारी बात है कि नबूवत तो आपने देखने, नबी तो आना कोई नहीं, तो इस दुनिया में तो साथ है नहीं, ये तो बात तय हो गई। आप इधर पैदा हुए तो कौन से नबी के साथ हो? किसी नबी के साथ हो? जवाब है नहीं।
تو اب یہ بات میرے بیٹے ہوگی قیامت والے دن جب آپ وفات پا جائیں گے تو اگر آپ کے اچھے اعمال ہوں گے تو پھر آپ انبیاء صدیقین اور ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے اور وہاں پہ آپ جنت میں ان لوگوں کا ساتھ جو ہے وہ آپ کو نصیب ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا, یہ اتنی بات ہے, باقی آپ کو بندر صاحب سن لو. آپ قرآن کی کون سی آیت سے کہہ رہے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے؟ قرآن کی کون سی آیت سے کہہ رہے ہیں؟ ابھی ثابت کر دیں گے قرآن کی کسی آیت سے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے تو میں ابھی مان لیتا ہوں. ایک منہ سے کہتے ہیں نبوت ختم ہو گئی ہے, دوسرے منہ سے ہی کہتے ہیں کہ قرب قیامت ایک بنی اسرائیل کا نبی بھی آئے گا. تضاد تو آپ لوگوں کے اندر ہے. انا خاتم النبی اللہ نبی آبادی کی حدیث بھی پڑھتے ہیں اور ایک نبی کا انتظار بھی کرتے ہیں. تو تضاد تو آپ لوگوں کے اندر ہے شاہ صاحب. اور میں تو کہتا ہوں جنت میں اگر یہ سارے رتبے ملیں گے تو دنیا میں ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کی. جنت میں تو آلریڈی ہمارے پاس سب کچھ ہوگا. دنیا میں ضرورت ہوتی ہے نبوت کی, دنیا میں ضرورت ہوتی ہے صدیقیت کی, شہادہ کی. یہ سب چیزیں دنیا کے لیے ہیں, جنت کے لیے نہیں ہے. جنت میں تو آلریڈی ہمیں سب کچھ مل رہا ہوگا. اور جنت میں کسی نبی کی کیا ضرورت ہے؟ جنت میں کسی نبی کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسے غلط فہم نہ, یہ آپ کا اپنا فہم تو ہو سکتا ہے, قرآن کی تعلیم یہ نہیں ہے. قرآن سے ثابت کر دیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے تو ابھی دیکھ لیتے ہیں. پھر یہ بھی دیکھ لیں گے کس نبی کا آپ انتظار کر رہے ہیں 2000 سال سے, جس کو آسمان پہ لے گئے ہیں آپ. یہ علی صاحب السلام علیکم. جی علی صاحب. جی افسانی صاحب آپ نے ٹائم دیا. افسانی صاحب تھوڑی دیر پہلے نا ادھر بات ہوئی تھی, اس پہ میں تھوڑی سی اپنی جو میرے خیالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اجازت ہو تو. ضرور. افسانی صاحب پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ جیسے ہم یورپ سے یا ویسٹ سے حاجی کے لیے جاتے ہیں تو جو مسعود ہو رہے تھے شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ حاجی کے لیے مسلمان جاتے ہیں. احمدی, بریلوی, اہل حدیث وہ حاجی کے لیے نہیں جاتے, حاجی کے لیے صرف مسلمان جاتے ہیں. تو مجھے ادھر کیا ضرورت ہے کہ میں ڈھول باجے بجانا شروع ہو جاؤں کہ احمدی مسلمان ادھر حاجی کے لیے جا رہا ہے؟ مجھے اتنا پتا ہے کہ میرے پہ وہ اس لیے فرض ہے کہ میں ادھر جا سکتا ہوں, مجھے آزادی ہے ادھر اور کوئی پابندی نہیں ہے میرے, اور میری سیفٹی بھی ادھر بہت سیف ہے وہ. تو اس طرح میرے پہ فرض ہو جاتا ہے اور میں چلا جاتا ہوں کہ میں ادھر شور مچاؤں اور اپنے لیے بھی مصیبت بناؤں اور جس جماعت سے میرا لینا دینا ہے اس سے بھی میں مصیبت میں ڈالوں, پہلی بات. اور دوسری بات حسینی صاحب یہ ہوئی تھی کہ جو صاحب ہیں وہ ڈی سی واشنگٹن میں رہتے ہیں, تھوڑا سا یہ سوچیں کہ ان پہ نیشنل لا بن جائے یا اسٹیٹ کا لا بن جائے اور یہ اپنے آپ کو مسلمان, تو یہ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے کہ احمدی مسلمان اگر فار ایگزامپل پاکستان میں رہتے ہوئے کسی ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو احمدی نہیں. آپ کی آواز کٹ گئی. دوبارہ کنیکشن جوڑیں. آواز مجھے نہیں آ رہی یا باقیوں کو بھی نہیں آ رہی؟ ہو گیا بات, میں کہہ گیا تو ان کا کال آ گیا, صاحب میوٹ ہو گیا, پتہ نہیں کیا مسئلہ. وہ انسان یہ بات نہیں سمجھ سکتا کہ کسی بھی کنٹری میں رہتے ہوئے اگر احمدی اپنے آپ کو احمدی نہیں بول پا رہا تو اس میں مسئلہ اس احمدی میں ہے یا اسٹیٹ سے بھی کچھ لینا دینا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ زیادہ تر وہ اسٹیٹ سے ہی لینا دینا ہے کہ اسٹیٹ کی پشت پناہی نہ ہو تو دوسرے جتنے بھی ہیں وہ اس طرح نہیں کر پاتے, اس طرح اپنا زور نہیں چلا سکتے. تو افضل بڑائے صاحب برائے مہربانی سم ٹائم جب آپ احمدیوں کو سوچتے ہیں تو آپ اپنے بارے میں بھی تھوڑا سوچیں, اپنے آپ کو بھی دیکھیں. جو چیز آپ کو اپنے لیے پسند ہے وہ آپ ہمارے لیے بھی رکھیں. اور ویسے یہ جو آپ نے لاسٹ میں بات بولی تھی کہ آپ یہ چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی دن جوش میں آپ نے یہ بھی بولا تھا کہ ان کی ہر چیز جلا دینی چاہیے جس میں عبادت گاہیں بھی ہیں اور نصائب بھی ہے اور جتنی ہمارا لٹریچر ہے وہ جلا دینا چاہیے. پر اس پہ آپ کو احساس ہوا اور آپ نے اس سے یو ٹرن لیا, بہت اعلیٰ چیز تھی وہ. پر اس چیز پہ ایٹ لیسٹ پھر آپ ٹرائی کریں, آگے بڑھیں, اور نہیں تو اپنی براڈ سے شروع ہوں, کچھ اس پہ اپنی طرف سے لکھیں کسی نیوز پیپر میں, ادھر سے تو سٹارٹ ہوں ریدر دین کہ آپ پاکستان میں جائیں اور یہ علم بلند کریں اور خود بھی پھنسیں اور احمدی کو بھی پھنسائیں. پہلے چھوٹا سا سٹیپ تو لیں, اس سے آپ آگے چلیں. جی حسینی صاحب اتنی سی بات کی, بہت شکریہ.
مجھے درمیان میں اصل میں آپ کی آواز کچھ کٹ گئی تھی. بات سمپل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شناخت بتائی ہے وہ مسلمان ہے، اس کے ساتھ کوئی لاقہ سابقہ لاقہ نہیں ہے. اور ٹیسٹ کیس کے طور پہ جہاں پہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ مسلمان یہاں آ رہے ہیں وہ حرمین شریفین ہیں، اور اس میں مسلمان ہی جاتے ہیں تو مسلمان ہی اپنے آپ کو لکھتے ہیں. تو جو بندہ کسی جگہ انسسٹ کر رہا ہو کہ صرف مسلمان کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ترکیب ہونی چاہیے، وہ اپنے اس اصول کو وہاں نہیں لے جا سکتا. وہاں جا کے اس کو وہی سمپل نام بتانا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں. یہ تھی بات جو ہم کر رہے تھے. حسینی صاحب بہت شکریہ. پر حسینی صاحب ایک میں اس ٹائم سے آپ کی بات سن رہا تھا، پر حسینی صاحب ایک چیز آپ کی بات درست ہے کہ جو اللہ نے بول دیا آپ وہی ہیں اور آپ اپنی شناخت وہی رکھیں رادر دین کہ اس سے نیچے دوسری چیزوں سے اپنی نسبت جوڑیں. پر حسینی صاحب جب انٹر مسلم چیز ہوتی ہے تو اس میں یہ بہت ایزی نہیں ہوتا. فار ایگزامپل میرا دوست مجھے بتائے کہ وہ بریلوی ہے، میں بتاؤں کہ میں احمدی ہوں، تو اس طرح ذرا جاننے میں ایزی ہو جاتا ہے فوراً ہی رادر دین کہ آپ ڈیٹیل میں جائیں. جس کا نام آپ ایزی رکھ رہے ہیں نا، یہ اصل میں قرآن شریف کی مخالفت میں یہ باتیں ہیں. قرآن کریم شریعت کی کتاب ہے. ماشاءاللہ. قرآن کریم اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اس میں کوئی پروین موجود نہیں کہ یہ ایزی کاروبار کی ہے. قرآن کریم نے ایزی نام رکھ دیا ہے مسلمان، وہ کافی ہے. باقی پریکٹس جو کرنی ہے آپ نے علاقائی، وہ آپ جو مرضی رسم و رواج بہت سارے ہیں، بہت سارے مختلف قسم کے کھانے، مختلف قسم کے کپڑے، مختلف قسم کے میلے وہ کرتے ہیں، لیکن اسلام جو ہے وہ اتحاد بین المسلمین کی بات کرتا ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا اور قرآن کریم کو شریعت ماننا. بس اتنی بات. حسینی صاحب ماشاءاللہ آدھا منٹ اگر میں اگر جی آپ بڑی خوشی سے بڑائی صاحب جتنا مرضی آپ کو. آپ نے ایک تو یہ کہ بڑی ماشاءاللہ فوکس کر کے نیل کر دیا ہے، آپ کی بات یقین کریں سنہری حرفوں سے لکھنے والی ہے. اصول آپ نے قرآن مجید کا ہمیں بتایا کہ قرآن نے مسلمان کہا ہے اس قرآن کو ماننے والوں کو. اب ہم ٹٹ فار ٹیٹ آپس میں ایک دوسرے کو زج کرنے کے لیے کریں یا کوئی آرگومنٹ ون کرنے کے لیے، جو بھی ہماری انٹینشن نہیں ہے تو. لیکن علی بھائی بات اصول کیا، بات میں نے حسینی صاحب نے شروع کی تھی بات اس موضوع کے اوپر، اور اسی بات کے اوپر میں بھی ان پٹ تھوڑی سی دی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ قرآن نے مسلمان کہا ہے قرآن کو ماننے والوں کو. اب یہ ایک اصول ہے. اب علی بھائی یہ آپ ہی کی جماعت نے اس کو ایک لیگلسٹک ٹویسٹ دیا ہے، اور پلس آئی وڈ سے کہ ایک تھیولوجیکل ٹویسٹ بھی اس کو کہہ لیں، لیگلسٹک بھی ہے. اگر آپ کی حکومت ہوتی تو آپ کی حکومت میں بھی آپ کی جماعت یقیناً وہی لکھتی اور لکھاتی. تو یہ کام علی بھائی آن اے مور سیریس نوٹ، یہ تھوڑا سا تھوڑے آج پہ جانے والی یا عمرے پہ جانے والی بات، وہ تو ایرونیس ٹاپکس ہے نا، وہ ہم ٹٹ فار ٹیٹ میں کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے آرگومنٹس کو لوز ون کرنے کے چکر میں. لیکن اصولی بات یہ ہے علی بھائی کہ جس چیز کو قرآن نے مسلمان کہا اور آ کے ایک جماعت کے پیشوا کہیں کہ نہیں ہم احمدی مسلمان کہیں گے، ہم اس کو رجسٹر بھی کروائیں گے، لکھیں گے بھی، اور ہر بچے کو گڑتی سے لے کے آخری سانس تک ہم اسے احمدی مسلم اس سے لکھوائیں گے، منوائیں گے، بلوائیں گے زندگی کے ہر جگہ پیشے میں، اور پھر دوسروں کے اوپر مسلط بھی کروائیں گے، اور ان سے بھی پوچھیں گے سنا تم چکڑالوی ہیں یا مکڑالوی ہیں. علی بھائی بات یہ ہے اصول کی، یہ ظلم ہے کہ دین اسلام کو ڈیوائیڈ کرنا، قرآن کی آیات کے ساتھ صریحاً بغاوت کرنا، اور اس کو پھر لیجیٹیمائز کرنے کی پبلک کیمپینز رن کر کے کاوش کرنا. یہ ہے میرا آپ سے اختلاف. باقی ساری باتیں جو ہیں وہ فضول ہیں کہ کوئی کسی کو معاشرے میں آپ مطلب عمرہ ایٹسیٹرا، نہیں، بات اصول کی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو حسینی صاحب ماشاءاللہ آپ بہت ہی خوبصورت وکیل ہیں،
وہ ایک نیو جرسی کا سابقہ میئر ہوتا تھا, وہ ٹی وی پروگرام رن کرتا تھا, اس میں کالا اور کالی کا جھگڑا تھا, وہ آگے دونوں, تو جو کالی تھی وہ اس کا اپر ہینڈ تھا آرگومنٹ میں, وہ ون کر رہی تھی, تو لیکن وہ درمیان میں بول رہی تھی بار بار. تو اس کا فکرہ مجھے یاد ہے, کوئی 20-25 سال پہلے میں نے دیکھ رہا تھا وہ شو, تو اس نے کہا کہ when things are going your way keep your mouth shut. تو حسینی صاحب بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ کی بات کرنے میں قسم خدا کی سیریسلی یہ بات میں ودال سیریسنس کہ اس میں ہماری ان پٹ کی ضرورت میری ان پٹ کی ہرگز نہیں تھی, کیونکہ اتنی خوبصورت مدلل بات قرآن کی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں آپ کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے, اور اللہ تعالیٰ کو جائے خیر دیا حسینی صاحب ماشاءاللہ یو آر جسٹ. بات یہ ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمائے تھے, اس میں آپ کا جتنا کلام ہے نا اس میں آپ دیکھیں گے کہ اختصار بہت ہے, ایک دو لفظوں میں, بعض دفعہ اشاروں میں, بعض دفعہ یہ بھی گفتگو کی ہے کہ دیکھ کے مسکرا دیے اور پتہ چل گیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. اتنے کم لفظوں کے استعمال سے مضمون بیان کیے ہیں, اور یہ نمونہ قرآن کریم سے سیکھا. رسول اللہ جو ہیں وہ کانا خلق القرآن ہے, تو ہم بھی اس کی تتبع کرتے ہیں, ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں, اسی کو بیان کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ بندہ بڑا لائق ہے, ہماری کوئی لیاقت نہیں ہے, وہ سب کچھ اسی طرف ہے, وہاں سے ملتا ہے فیض. حسینی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حسینی صاحب یہ جو افضل صاحب ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے قرآن سے ثابت کیا, بہت اچھا پیارا لفظ کہ ہر ایک انسان اپنے آپ کو مسلمان جو کہتا ہے وہ مسلمان ہے, تو پھر ان کو یہ بھی یاد کروا دیجئے کہ آپ نے فرمایا قرآن شریف سے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہی ہے, احمدیوں کو پھر غیر مسلم کیوں کہتے ہو؟ اس بات پہ تو پھر آپ نہیں مانیں گے. احمدیوں کو آپ غیر مسلم بنانے کے لیے یا دلیلوں کے لیے جناب سب روزانہ آپ نے براڈیں لگائی ہوتی ہیں, اس وقت آپ کو حسینی صاحب کی یہ بات نہیں یاد آتی کہ قرآن سے ثابت ہے کہ جو آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے؟ ہمارا تو صبح سے مضمون یہی چل رہا تھا, آپ شاید کسی جگہ مصروف تھے اس وجہ سے نہیں سن سکے ہوں گے. ہمارا یہ تھا کہ نارمل طور پہ جب ہم کسی کو پوچھتے ہیں آپ کا کیا نام ہے, وہ کہتا ہے اکرم, تو ہم کو انویسٹیگیٹ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اکرم ہے. کہاں سے آئے ہیں؟ چک چمرے سے, ٹھیک ہے. ایسی اس طرح جب کوئی آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو مسلمان ہی ہوتا ہے, اتنی بات. جی بالکل نہیں, یہ خود کو کہے کہ مجھے ایسا مسلمان سمجھو, اس میں سابقہ لا کا یہ ایڈیشنل لفظ بھی ہیں اس کے ساتھ, یہ پھر اس کی مرضی ہے. اللہ کے رسول نے ایسا نہیں فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. جی حسینی صاحب الحمدللہ شکر اللہ کا, لیکن اگر کوئی یہ شخص کہے کہ ہم نے یہ نام جو ہے اسلام کا یہ رجسٹر کروا لیا ہے, اب کسی دوسرے کو یہ اجازت نہیں ہے وہ اپنی الگ پہچان بنائے, اور مثال یہ دے کہ جس طرح ایک کوکا کولا کمپنی ہے اس کی رجسٹریشن اس کے پاس ہے, کوئی اور بنائے گا تو اس پہ کیس ہوگا, تو اس طرح کی مثال دے کہ وہ کہیں جی کہ اسلام اب ہمارا ہے, یہ ہمیں رجسٹر کروا لیا ہوا ہے, لہٰذا اب کوئی دوسرا خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا, وہ اپنی الگ پہچان بنائے. تو اگر وہ نہیں بنائے گا تو اس کو کافر کہا جائے گا اور اس کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں گی. تو اس کی دلیل یہ کہاں سے لیتے ہیں؟ قرآن سے. یہ اسلام کو ماڈیفائی کرنے والے کو کہتے ہیں, جو اسلام کے ساتھ کوئی اور چیز لگا کے کچھ اور بنانا چاہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اگر صرف مسلمان کو کہتا ہے تو اس کو کون منع کرے گا کہ وہ مسلمان نہ کہے؟ یعنی صاحب ماڈیفائی تو آٹومیٹک ہو گیا نا, جب 72 فرقے بن گئے تو ماڈیفائی تو آٹومیٹک ہو گیا. نہیں ہو گیا. پھر بھی اسلام, یہی تو کہہ رہے ہیں, صبح سے ہم بات کر رہے ہیں. افضل وڈائی صاحب سے پوچھیں کہ آپ کیا ہیں, آپ مسلمان ہیں؟ وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں. وہ کچھ اور نہ آگے لگاتے ہیں نہ پیچھے, کوئی بات نہیں, صرف مسلمان پہ بات ختم ہو جاتی ہے. کچھ اور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا صرف مسلمان نہیں, اس کے آگے پیچھے کوئی لفظ لگے گا, تو وہ اس کا مطلب کوئی اور بات ہے. خود کو مسلمان کہنا, خود کو جنتی کہنا, خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فدائی کہنا, خود کو سب کچھ کہنا, خود کو اور بھی القابات دے دینا, یہ تو بڑا آسان ہے. جب یہی دعوے کوئی دوسرا شخص کرے تو اس کو ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے. ثانی صاحب نہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. پوچھ لیتے ہیں افضل صاحب, میں مسلمان ہوں, احمدی مسلمان ہوں, کیا آپ اور آپ کا ملک اور آپ کے قانون مجھے مانتے ہیں میں احمدی مسلمان ہوں؟
یہ ریکگنائز کریں یہ نئی چیز جو ہے وڈائی صاحب، نئی پروڈکٹ. سائز صاحب میں اصل میں تھوڑا سا نا میری توجہ نہیں تھی سیریسلی، میں نے کمنٹ لکھا تو تھوڑا سا میں آؤٹ ہو گیا تھا تھاٹ پروسیس میں. مطلب یہ ہے کہ ایک بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں؟ ہم احمدی مسلمان ہیں، تو آپ جی اچھا جی جی اچھا، اس میں حسینی صاحب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو یو ایس اے میں کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن 90s میں ارلی 90s میں جب بل کلنٹن کی گورنمنٹ تھی، اس وقت ٹیکسس میں ایک ویکو نام کا چھوٹا سا شہر ہے، WACO ویکو. وہ اگر آپ گوگل میں ڈالیں گے ویکو ٹیکسس ڈیوڈ قریش، صرف اتنا ڈالیں گے تو وہ فوراً 1994 کا واقعہ آپ کے سامنے آ جائے گا. 1994 میں ویکو ٹیکسس میں ایک ڈیوڈ قریش نام کا بندہ تھا، اس نے ایک برانچ ڈیویڈین نام کی کرسچینٹی کا آف شوٹ جو ہے وہ کریٹ کیا. اسے کرسچینز نے ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ کوئی کرسچینٹی ہے. انہوں نے کہا یہ بیسیکلی ایک ڈیوینٹ ہے. اب پیرللز آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، میں ایگزامپل دے رہا ہوں یہ احمدی کانٹیکس میں. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ڈیوینٹ آف کرسچینٹی، یہ کوئی کرسچین وغیرہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک کلٹ ہے، اور جو یہ پریکٹس کر رہا ہے اس کو آؤٹ لا کرنا چاہیے. اب اس نے ویکو ٹیکسس میں ایک چرچ بنایا ہوا تھا، اس چرچ میں اس کے فالوورز جو موجود تھے، اور انہوں نے اپنے گورنمنٹ نے ان کے خلاف ایکشن کا سوچا کسی سے جی، اور انہوں نے اس کو وارننگ دی کہ آپ چرچ سے باہر آئیں، یعنی سبمٹ کریں ٹو دا لا انفورسمنٹ کہ بھائی فار انویسٹیگیشن. اس نے انکار کر دیا. اندر کوئی 72 بندے اندر مقید ہو گئے، باہر گورنمنٹ بیٹھ گئی، FBI ATF کے ایجنٹس، اور انسرکل کر لیا فار سیورل ڈیز. ایونچولی ڈیسائیڈ ہوا، بل کلنٹن کی اس وقت تھی جینٹ رینو، عورت تھی وہ اٹارنی جنرل، اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپریشن لانچ کرنے کا، مطلب کہ یوزنگ لیتھل فورس. تو وہاں ٹینک وغیرہ بھی انہوں نے بلوایا، تو ٹینک کا میرا خیال ہے گولا چلا یا کچھ چلایا یا کیا، وہ بہرحال فیول سے وہ پورے کا پورا چرچ جو تھا وہ اڑا دیا گیا. یہ US کی میں بات کر رہا ہوں، ویکو ٹیکسس کی. اندر جو لوگ تھے تقریباً 70 72 یا 64 یا 62 یا 72 اس طرح کا نمبر تھا، اور 3-4 اس میں ATF کے جو سرکاری جو ایجنٹس تھے وہ بھی اس میں جل کے راکھ ہو گئے. یہ میں دیکھیں گوگل کے اوپر آپ سب کو اویلیبل ہے چیٹ GPT، یہ ابھی میری بات کو ویریفائی کر لیں. USA کا واقعہ، ایک گروپ کو کرسچینٹی کی ایک آف شوٹ کو انہوں نے ڈکلیئر کیا کلٹ. اس کلٹ کے کور کے نیچے گورنمنٹ نے لیتھل فورس یوز کرتے ہوئے سارے لوگوں کو جلا کے راکھ کر دیا. یہ تو میں نے ایکسٹریم ایگزامپل USA کی دے دی ہے. اس کے علاوہ چائنا میں فالن گانگ نام کا ایک ملینز آف فالوورز کا گروپ ہے، رشیا میں ہیں، یورپ میں، دیگر ملکوں میں، ویسٹرن یورپ کے اندر ایگزامپلز ہیں اس طرح کی. تو سائی صاحب جو آپ نے ایگزامپل دیا، میں نے آپ کو پیرللز دے رہی ہے کہ گورنمنٹس کو حق حاصل ہے کہ کوئی بھی جو ڈیوینٹس ہیں ان کی وہ تھریش ہولڈ ڈٹرمن کریں کہ کہاں پہ انہوں نے کراس کر دی ہے، دے بیکم آؤٹ لاز اور نارم، ناٹ اے نارم ٹو اے سوسائٹی. تو اس کے ویلیو سسٹم کو اگر وہ تھریٹن کرتے ہیں تو گورنمنٹ کا لیجسلیٹ اینڈ ایلیمینیٹ. لیکن یہ برائے صاحب یہ بات آپ پہ اپلائی ہوتی ہے کہ جس طرح وہ چرچ والے نے حرکت کرنے کی کوشش کی تھی نا کہ کسی اور جو کورسپونڈنگ جو مخالف گروپ ہے اس کو اگینسٹ الیگل ایکشن کرنے کی کوشش کی تھی، تو اسی طرح آپ جو پاکستان میں جو کیا ہوا ادھر کرنے کی کوشش کریں گے نا تو اٹ ول بی کنسیڈرڈ الیگل ایکشن. اگر ہمیں آپ اس طرف لے کے آئیں گے کہ جی ہم یہ مسلمان نہیں ہیں. پاکستان میں بھی تو ہوا تھا، TLP TTP کے ساتھ یہی ہوا تھا. ہاں یہی ہوا ہے. اور ابراہیم صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو مہذب ممالک ہیں نا ادھر یہ چیزیں پسند نہیں کی جاتی ہیں، دے ٹیک ویری اسٹرکٹ ایکشن اگینسٹ دیز ایکسٹریمسٹ پیپل. لیکن یہی تو میں نے مثال دیا 74 کی سیکنڈ امینڈمنٹ جو ہے وہ وہی تو گورنمنٹ کا ایک آپ کو سجیسٹ بھی کرتا ہوں کہ بعض دفعہ نا لائنز کراس کر دیتے ہیں، تھوڑا سا دھیان رکھا کریں کہ US از ویری اسٹرکٹ اباؤٹ دیز تھنگس. صاحب یہ آپ نے دیکھ لیا کہ USA کی باتوں کو مان رہے ہیں، اگر کوئی اور ملک لیجسلیٹو پروسیس کرے پاکستان جیسا سیکنڈ امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن تو اس کے اوپر آبجیکشن ہے. افضال صاحب کون سے ملک میں؟ نہیں، یہ بات آپ اور طرف لے گئے، بات یہ نہیں ہو رہی تھی.
बात ये उन्होंने आपको पूछा था कि आप हमें अहमदी मुस्लिम कंसिडर करते हैं, मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ये था सवाल। नहीं, मैं तो डेविड सवाल कुरैश ये के है ब्रांच डेविडियन पैरेलल पे उन्हें आउटला मानता हूँ। ये नॉर्म टू द सोसाइटी नहीं है और इसलिए हम इनको बिल्कुल नहीं मानते। ये बिल्कुल दायरे इस्लाम से खारिज और काफिर हैं। वो अहमदी मुस्लिम क्या हुआ कि ये अपने आप को जो मर्जी कहें, लेकिन मैं तो उनको ये मानता हूँ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। लेकिन आप इसको ज़्यादा तशहीर करेंगे ना इस बात की, तो गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट यू। यही मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सी गवर्नमेंट? यूएस गवर्नमेंट, जिधर आप रह रहे हैं। कोई जमे यही नहीं तो सर। आपने जो स्टोरी यूएसए दी गवर्नमेंट ने टिल ला देता है। यही नतीजा है ना जो आपने क्या बताया है, उसका यही नतीजा है। ट्रूथ सीकर साहब, आप जैसे बेशुमार गवर्नमेंट विल टेक एक्शंस अगेंस्ट यू। जी, आप जैसे यहूदी भी मुझे कर चुके हैं, कोई जमे ही नहीं। मैं कानून के अंदर रहता हूं और फ्रीडम ऑफ स्पीच को टू द फार लिमिट्स में इस्तेमाल करता हूं, तो इसलिए आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। जर्मनी और आनर कांड जर्मनी में सिर्फ अहमदियों को समझा जाता है कि यही है सही सच्चे मुसलमान और हकीकी मुसलमान। और यहाँ पे एक कानून पास हो चुका है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस या स्कूल्स में इस्लामी तालीम दी जाएगी, वो ही दी जाएगी जो अहमदी मुस्लिम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये है अहमदियों की तबलीग और ये है सच्चे और हकीकी मुसलमान। आप जैसे अभी हम बात और तरफ निकल गई थी। बात बड़ी सिंपल है। लेकिन हुसैनी साहब, आपने ये रवैया देख लिया कि एक बंदा पीसफुल एक्सप्रेशन को, दूसरा फिरका इनको ये मेरे पीसफुल एक्सप्रेशन को ये दबाना चाहते हैं। इसने कहा है, फिर अपना हुसैनी साहब देखें, नहीं कहा हमें अभी बिल्कुल कहा है। अब क्या है ना, मेरी राय में देवबंद के तुम देवबंद के नजदीक संदीक हो ना, तुम देवबंद के नजदीक। लेकिन वो हमने खुद पूछा ना रहील भाई, वो हमने खुद पूछा था ना, हमने खुद उनसे पूछा था कि आया आप मुझे अहमदी मुसलमान मानते हैं या नहीं मानते। वो सवाल तो हमने खुद किया था ना उनसे, तो फिर उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है कि लेकिन साईं साहब, आपने देख लिया कि मेरी पीसफुल ओपिनियन को, जो कि फ्री स्पीच में मुझे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे फुल इससे भी कई गुना आगे जाके राइट देता है, उसके ऊपर ट्रूथ सीकर साहब मुझे थ्रेटन कर रहे हैं बकायदा। मैंने अमेरिका का सवाल नहीं किया, आपने अपनी स्टोरी से यही नतीजा निकाला ना। अगर इनके पास इख्तियार हो तो ये मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, यू कैन वेल इमेजिन। इख्तियार नहीं, ईसा के लॉज हैं। मैं आपको भाई साहब यही बता रहा हूँ, अमेरिका इज वेरी स्ट्रिक्ट अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट पीपल। मेरा ख्याल है दूसरे रूट पे निकल गए। बात तो बड़ी सिंपल सी थी कि हम बात कर रहे हैं कुरान करीम के फ्रेमवर्क के अंदर। क्या कुरान करीम इस किस्म की कोई डिनोमिनेशन हमें बताता है तो हम रिकग्नाइज कर लेंगे, नहीं बताता तो नहीं रिकग्नाइज, बस इतनी बात। इसमें क्या जरूरत है इसमें पढ़ने की कि फौजें लेके आए और लड़ाई करें। आप हर आदमी को हक है, लोगें बनती रहती हैं, तंजीमें बनती रहती हैं, अंजुमनें बनती रहती हैं, ग्रुप्स बनते रहते हैं, मुल्क उनको तस्लीम भी करते हैं। लेकिन देवबंद हमें बताते हैं कि अफजल साहब ज़ंदीक मुर्तद और काफिर हैं। हाँ जी, बात सही है। देवबंद इनको काफिर मुर्तद कहते हैं ना, ये इल्जाम है। जो हम सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि जो इंट्रोडक्शन हमें कुरान करीम ने कराया है, जो नाम हमें दिया है, उसको हम रिकग्नाइज करते हैं, जो नहीं दिया उसको रिकग्नाइज नहीं करते। बस इतनी बात है। इसके मतलब क्या ख्याल है आपका? अस्सलाम वालेकुम हुसैन साहब। वालेकुम सलाम जी, राजा साहब की अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह हुसैन साहब। जी बिस्मिल्लाह। क्या हाल है, ठीक है? वलायत साहब ठीक है। अमर भाई पता मौजूद है या नहीं? जी अमर भाई मौजूद है? जी मौजूद है। मौजूद है सर।